بعض عیسائی اب بلاگر بن کے یہ کام شروع کر دیا ہے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے کبھی آپ نے مسلم عیسائی فسادات دیکھے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے. یہ میرا کلپ بنا کے چلا دینا, کیونکہ ایک بلاگر ہے وہ چاہ رہے کہ فسادات ہو مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں, کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں کیا ہو, لڑائیاں ہوں. ابھی یہ شروع ہو گئی ہے تحریک, کیونکہ پاکستان پہ نا انہوں نے ہر طرح سے لڑوانے کی کوشش, کئی محاذوں پہ پاکستان میں لڑائیوں کی کوشش ہو رہی ہے. عوام کو حکومت سے لڑایا جائے, کے پی کے میں فسادات کروائے جائیں, بلوچستان میں الگ فسادات ہوں, سندھ میں الگ فسادات ہوں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو, ہر سطح پہ. کیونکہ جنگ فیس ٹو فیس جنگ تو وہ ہار چکے ہیں بنیان مرصوص میں. جو بنیان مرصوص کا ہم نے جواب دیا ہے نا, تو جو ہماری فیس ٹو فیس لڑائی ہوئی ہے نا اس میں تو وہ شکست کھا چکے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سامنے آ کے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں لڑوایا جا سکتا ہے ان کو لڑواؤ, جہاں جہاں لڑوایا جاتا ہے. جیسے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا تو اس کو پتا تھا مسلمان اتنے پاورفل ہیں کہ یہاں میں نہیں چل سکتا, تو جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہ جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اسے لڑوایا, مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا, منکرین حدیث کو پیدا کیا انہوں نے, کچھ متشدد اہل حدیث, سب اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا, ان کو بھی پروموٹ کیا اس نے, تقلید کے خلاف مناظرے. پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے پروموٹ کیا, ان کی مخالفت. تو ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے. برطانیہ تو چلا گیا لیکن ہمیں آپس میں لڑوا گیا. برطانیہ کے آنے سے پہلے یہ لڑائیاں ہندوستان میں نہیں تھی. نہ اہل حدیث حنفیوں کا پھٹا تھا, اہل حدیث تو نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن چلو جتنے بھی تھے تو یہ لڑائیاں نہیں تھی. دیوبندی بریلوی فرقے بھی نہیں تھے, سب ایک ٹریک پہ چلتے آ رہے تھے. اس نے آ کے ایسا لڑوایا کہ وہ لڑائی کا بیج ڈال کے چلا گیا. برطانیہ آرام سے ہندوستان تو چھوڑ گیا, مگر اب تک ہماری لڑائیاں ختم نہیں. یہ اہل حدیث مسجد, یہ مسجد دیوبندی بریلوی, سوری حنفی بریلوی, یہ مسجد حنفی دیوبندی. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے نام مسلکوں پر ہو, لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم پہ حکومت کس نے کی ہے؟ بولو نا, انگریزوں نے. تو یہ خوب سمجھ لو, ہر چیز میں مولویوں کو ملامت مت کیا کرو. کچھ کام گورا کر کے گیا ہے تو اس میں وہ ایسے مولوی اس نے پیدا کیے ہیں کہ لڑائیں امت کو, تو لڑا دیا اس نے, اور ابھی بھی یہ کام وہ کر رہا ہے. تو اسی میں یاد رکھو ہمارے ملک میں نا اب کچھ ایسے فسادات شروع کروانے کے لیے کچھ بلاگرز کام کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے, جیسے فار ایگزامپل کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے یعنی مسیحی ہے, وہ مظلومیت شروع کر دے گا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, پاکستان میں عیسائی محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں مسیحی برادری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا آ گیا. میں نے جب یہ ولاگز ایک دن نہیں, ہر ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے, یہ کلپ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے. ابھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے. میں نے اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھا, جب یہ ولاگنگ زیادہ ہوئی نا, ایک بندہ بار بار یہ کہ مسیحی برادری محفوظ نہیں ہے, وہ مسیحیوں کا مسیحا بنا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں کبھی آپ نے مسلم مسیحی فسادات دیکھے؟ کبھی دیکھے زندگی میں؟ ہمارے کلاس فیلو مسیحی تھے, بڑے آرام سے کھیلتے بھی تھے, ہم دوستیاں بھی تھی. مذہب میں بھائی ہم الگ ہے, ہم مسجد جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ چرچ. نہ ہم نے کبھی ان پہ طنز کیا, آج تک نہیں ہوا. انڈیویجولی کسی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو تو بھائی وہ جھگڑا اٹھا کے آپ, اب اس نے بلاگ بنایا کہ دیکھو چرچ کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو مسلمان لکھ کے چلا گیا ہے, اس کا مطلب مسیحی برادری پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. ارے چرچ پہ جس نے لکھا ہے تو اس لکھے ہوئے کو پکڑو, اس کے خلاف کیس کرو, تھانے میں جاؤ. یہ کیا آپ نے ولاگ بنا کے پوری امت میں آگ لگا دی؟ خوب سمجھ لو ایسے لوگ باہر کے سے پیسے لے کے ملک میں فسادات کروا رہے ہوتے ہیں. اور مسیحی برادری کو بھی میں کہتا ہوں, یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ تمہیں مسلمانوں سے لڑائیں گے. اور یہ خود باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اندر نہیں ہوتے. وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہی اسی بیس پہ ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرو تاکہ لڑائیاں شروع ہوں. اور ہو گئی ہے کہ ابھی ٹک ٹاک پہ لڑائی شروع ہوگی. پہلے تو ٹک ٹاک پہ ایسے ولاگنگ آئے گی, نیچے مسلمانوں نے برا بلا کہا ہوگا, پھر مسیحی لوگ مشتعل ہو کے وہ برا بلا کہیں گے. اصل جنگ کیا تھی, کس نے یہ بیج بویا تھا لڑائی کا, وہ سب بھول جائیں گے, اور ایک ایسی لڑائی شروع ہوگی جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہوگی.